بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج معاصر نثری ادب کے حوالے سے میرے لیکچر کا عنوان ہے ناول راجہ گدھ کا تجزیاتی مطالعہ۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول راجہ گدھ بانو قدسیہ نے 1981 میں لکھا۔ اس ناول کے 4 حصے ہیں۔ ان سب کی تفصیل میں نے اس لیے سب سے پہلے دی ہے کیونکہ اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہے اور ضروری بھی ہے، اور یہ ناول کا سب سے اہم حصہ ہے اور پورا ناول ان 4 حصوں پر مشتمل ہے، تو اس لیے میں نے ان کو سب سے پہلے بیان کر دیا۔ پہلا حصہ جو ہے اس کا نام ہے شام سمے، اور اس کو بانو قدسیہ نے جو نام دیا ہے وہ ہے عشق لا حاصل۔ دوسرا حصہ اس کا نام ہے دن ڈھلے، تو نام دیکھیں، شام سمے اور دن ڈھلے یہ ایک ہی چیز ہے، تو اس کا ذیلی عنوان عشق لا حاصل ہے، تو یہ لامتناہی تجسس، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا حصہ دن چڑھے، اور اس کا ذیلی عنوان ہے رزق حرام، اور رات کے پچھلے پہر، اب دن چڑھے اور رات کا پچھلا پہر ایک ہی ہے، اس لیے اوپر دونوں والے نام وہ سیم ہے اور نیچے دونوں والے جو حصے ہیں ان کے نام سیم ہیں، اور اس کا جو چوتھے حصے کا ذیلی عنوان ہے وہ ہے موت کی آگہی۔ اچھا، اب جی تیسرا اس کے اندر جی تیسری اہم بات، پہلے ہم نے اس کا سن بتایا، پھر اس کے حصے بتائے۔ تیسری اہم بات ہے اس کے کردار، ہمیں سب سے پہلے اس کے کرداروں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ناول راجہ گدھ کے کردار نہ صرف کہانی کی پیش رفت کا ذریعہ ہیں، بلکہ وہ اردو ادب میں انسان کے روحانی، اخلاقی، نفسیاتی اور سماجی زوال کی علامتیں بھی بن کر سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا کردار قیوم۔ قیوم ایک دیہاتی پس منظر سے آنے والا نوجوان ہے جو لاہور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، مگر شہری زندگی کی چمک دھمک، طبقاتی فاصلے اور محرومی کے احساس میں الجھ کر مردار خور پرندے راجہ گدھ کا استعارہ بن جاتا ہے۔ سیمی۔ سیمی شاہ ماڈرن معاشرے کی نمائندہ ہے جو آفتاب سے عشق میں ناکامی کے بعد شدید ذہنی اور جذباتی بحران کا شکار ہو کر اپنی زندگی ختم کر لیتی ہے۔ تیسرا اہم کردار آفتاب ہے۔ آفتاب بظاہر مثالی ہے، خاندانی دباؤ کے آگے جھک جاتا ہے اور ناول کے آخر میں مکافات عمل کا سامنا کرتا ہے۔ پروفیسر سہیل فلسفہ اور علم کا نمائندہ ہونے کے باوجود جب اپنی نفس پرستی میں اخلاقی پستی دکھاتا ہے تو قاری پہ یہ منکشف ہوتا ہے کہ ظاہری دانش کے پیچھے بھی ایک گدھ چھپا ہو سکتا ہے۔ امتل اور آبدہ دو مختلف النوع نسائی کردار ہیں۔ امتل جدید دور کی خودسری اور جذباتی سرد مہری کی علامت ہے، جبکہ آبدہ میں روایت اور خلوص کا رنگ نمایاں ہے۔ آخر میں آفتاب کا بیٹا افراہیم بطور ایک سپر نیچرل کردار ظاہر ہوتا ہے جو دیوانگی بے معرفت کی باتیں کرتا ہے اور قیوم کو اس کی ذات کے آئینے میں جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ ان تمام کرداروں کے ذریعے بانو قدسیہ نے انسانی زندگی کے گہرے تضادات، معاشرتی تلخیوں اور روحانی بحران کو فنکارانہ انداز میں نمایاں کیا ہے۔ ناول راجہ گدھ میں بانو قدسیہ نے حیوانات، خاص طور پر پرندوں کو علامتی انداز میں پیش کیا ہے۔ راجہ گدھ مردار خور پرندہ ہے جو قیوم کی باطنی گراوٹ اور اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ کوا افواہوں، چالاکی اور سیاست کی علامت ہے، جبکہ گیدڑ حرام خوری کا وکیل بن کر بدی کی حمایت کرتا ہے۔ پرندوں کی کانفرنس اور ان کی گفتگو انسان کے اخلاقی زوال، حلال و حرام کی تمیز اور دیوانگی جیسے مسائل کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ علامتی دنیا ناول کے فکری پہلو کو گہرائی فراہم کرتی ہے۔ اب جی ناول کا موضوع، چوتھا اہم حصہ ناول کا موضوع۔ ناول راجہ گدھ کا بنیادی موضوع انسانی فطرت، اخلاقی زوال، حرام اور حلال کی تمیز اور اس کے نفسیاتی اور روحانی اثرات ہیں۔
बानो कुत्सिया ने एक फ़र्द की दाखिली शिकस्त, माशी इक़दार की गिरावट और इसके हराम के मोरसी असरात को फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में बयान किया है। इसके साथ साथ दीवान की इश्क़ हासिल और तबक़ाती तफ़ावत जैसे मौज़ूआत को भी अलामती और तमसीली अंदाज़ में पेश किया गया है। अच्छा जी, अब इसके 4 चीज़ों को हमने बड़ी तफसील से बयान कर दिया कि ये नावल कब आया, इसके कितने हिस्से हैं, इसके किरदार कौन कौन से हैं और इसका मौजू जो है वो क्या है। तो अब इसका अब 4 हिस्से बयान करने के बाद अब हम इसका मुकम्मल तफ़सीलाती मुताला पेश करते हैं। बानो कुत्सिया के नावल राजा गिद्ध को उनके फ़न का नुक्ता अरूज करार दिया जाता है। ये नावल अपनी कसीरुल जहदी मानवियत के सबब महज एक बयानिया कहानी नहीं बल्कि फ़िक्री, रूहानी और साइंसी सवालात के इम्तजाज का अक्कास है। नावल में जीनियाती तब्दीली, हलाल और हराम रिज़्क़ के असरात और इंसानी नफ्सियात जैसे मौज़ूआत को एक फ़लसफ़ियाना असलूब में पेश किया गया है जो इससे उर्दू के रवायती नावलों से मुमेज़ करता है। इसमें माशी ज़वाल की तशरीह फ़र्द की दाखिली शिकस्त से जोड़ कर की गई है जो अलामती सतह पर राजा गिद्ध की शक्ल में ज़ाहिर होती है। नावल के मुताले से ये हकीकत अयां होती है कि बानो कुत्सिया ने महज एक समाजी मसले को बयान नहीं किया बल्कि इसके पस मंज़र में मौजूद रूहानी और फ़िक्री बहरान को भी उजागर किया है। बानो कुत्सिया के नावल राजा गिद्ध में मरकज़ी किरदार क़य्यूम की ज़ात के ज़रिए एक फ़िक्री और नज़रियाती तजुर्बा पेश किया गया है जिसकी फ़िक्री तश्कील प्रोफेसर सहेल के फ़लसफ़ा हयात से मरबूत है। नावल का यह नज़रियाती पहलू ख़ास तौर पर हलाल और हराम रिज़्क़ के असरात पर मुहित है जिसे बानो कुत्सिया ने एक नफ्सियाती और साइंसी थ्योरी की सूरत में पेश किया है। प्रोफेसर सहेल की यह थ्योरी इस तसव्वुर पर मबनी है कि रिज़्क़ हराम जिस्म में दाखिल होकर इंसानी जीन्स को मुतासर करता है और ऐसी तब्दीली या म्यूटेशन पैदा करता है जो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी और रूहानी सतह पर भी इन्हतात का बाइस बनती है। यह तहकीक तभी इस अमर की निशानदेही करती है कि राजा गिद्ध सिर्फ एक अलामती या रवायती बयानिया नहीं बल्कि इसमें जदीद साइंसी तसव्वुरात को अखलाकी और रूहानी शऊर के साथ हम आहंग करके पेश किया गया है। नतीजतन नावल एक ऐसी फ़िक्री तश्कील बन जाता है। मगरब के पास चूँकि हलाल हराम का तसव्वुर नहीं है इसलिए बकौल प्रोफेसर सहेल जब हम सूअर का गोश्त नहीं खाते वो अहले अरब हैरान होते हैं, जब हम बकरे पर तकबीर पढ़कर उसे हलाल करते हैं तो वो तअज्जुब से देखते हैं। क़य्यूम नावल राजा गिद्ध में प्रोफेसर सहेल के पेश करदा मशक़ी नज़रिए की एक मनफी मिसाल के तौर पर सामने आता है। प्रोफेसर सहेल का मानना है कि जब इंसान हराम रिज़्क़ खाता है तो यह न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी अखलाकी ख़राबियों का बाइस बनता है। क़य्यूम की ज़िंदगी इसी ख्याल की अमली तस्वीर है। इसकी सोच, रवैये और फ़ैसले बताते हैं कि वह अंदर से बिखरा हुआ इंसान है जो सही और गलत की तमीज़ खो बैठा है। नावल राजा गिद्ध 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसका पहला हिस्सा शाम समय के नुमान से ज़मानी और मकानी पस मंज़र में किरदारों के फ़िक्री और जज्बाती तश्कील को पेश करता है। इस हिस्से में सीमी शाह, आफ्ताब, क़य्यूम, प्रोफेसर सहेल जैसे अहम किरदार मुतारफ़ होते हैं। इनमें सीमी, आफ्ताब और क़य्यूम हम जमात हैं और ज़िंदगी के बुनियादी सवालात से नबर्द आज़मा हैं जबकि प्रोफेसर सहेल एक दानश्वराना और नज़रियाती पस मंज़र फ़राहम करता है। सीमी शाह का तल्लुक़ लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग से है। वो एक जदीद मॉडर्न तर्ज़ ज़िंदगी की नुमाइंदा लड़की है जिसकी शख्सियत और हुलिया उसके ज़हनी रुझानात की अक्कासी करता है। उसके जो करैक्टर है वो कैसा है, उसका ज़ाहरी हुलिया कैसा है, उसके बारे में बानो कुत्सिया एक कोटेशन के ज़रिए हम उसका देखते हैं कि बानो कुत्सिया ने उसको किस तरह पेश किया है। उस वक़्त उसने मोरी बंद जीन्स के ऊपर वाइल का सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था। गले में हायल माला नुमा लॉकेट नाफ को छू रहा था। कंधे पर लटकने वाले कैनवस के थैले में उसमें गालबन नकदी, लिपस्टिक, टिश्यू पेपर थे। एक ऐसी डायरी जिस पर कई फ़ोन नंबर और बर्थडे की तारीख दर्ज थी। एक दो ऐसे कीमती पेन भी शायद मौजूद होंगे जिनमें स्याही न होने की वजह से वो बॉल पॉइंट मांग कर लिखा करती थी। उसके स्याह बालों पर सुर्ख रंग गालिब था। अक्टूबर के सफ़ेद दिन की रोशनी में उसके बाल आग पकड़ने ही वाले थे। सीमी शाह के वालिद का तल्लुक़ उस अमीर तबके से है जो क़याम पाकिस्तान के वक़्त जवान था। इब्तिदा में मामूली हैसियत रखता था लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ दौलत, जायदाद, बैंक बैलेंस और सोसाइटी में मुकाम हासिल करके ख़ुद को ताकतवर समझने लगा।
اس نسل نے زندگی کی اقدار کو دولت کی چمک میں چھپا لیا تھا۔ سیمی کے والد کے نزدیک بیٹی ایک بوجھ تھی اور ان کی دلچسپیاں نوجوان عورتیں یعنی لومڑیوں کے ساتھ وقت گزارنے میں تھیں۔ یہ سیمی کے باپ کا کردار ہے۔ اس کے بعد ہے سیمی کی ماں۔ سیمی اپنی ماں کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ شراب تو نہیں پیتی لیکن کوکٹیل پارٹیوں میں ضرور شرکت کرتی ہے۔ اس کو مصنفہ نے جس طرح اس کے ماں کے کردار کو پیش کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ میری ممی شراب نہیں پیتی لیکن کوکٹیل پارٹیوں میں شریک ہوتی ہیں۔ وہ میرے باپ کے مشاغل کو سمجھتی ہیں لیکن اعتراض اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ ڈیڈی کو مجازی خدا سمجھتی ہے۔ وہ بیوٹی پارلر سے حسن کاری کرواتی ہے۔ میری ماں بوڑھے ڈھانچے کے ساتھ نوجوان لومڑیوں کے برابر بھاگ رہی ہیں۔ سیمی شاہ نو دولت یافتہ معاشرے کی نمائندہ کردار ہے جو والدین کے ساتھ رہنے کی بجائے ہوٹل میں اکیلی زندگی گزارتی ہے۔ اس کی ظاہری آزادی اور جدید طرز زندگی کے باوجود وہ شدید مایوسی، بے اطمینانی اور جذباتی خلا کا شکار ہے۔ وہ آفتاب کی محبت میں اس قدر مبتلا ہے کہ ساری دنیا سے کٹ جاتی ہے۔ آفتاب ایک خوبرو کشمیری نوجوان ہے جو جسمانی لحاظ سے دلکش لیکن اندر سے خود پسند اور جذباتی طور پر کمزور ہے۔ دوسری طرف قیوم ایک دیہاتی پس منظر سے آیا ہوا نوجوان ہے جو لاہور جیسے بڑے شہر کی چمک دھمک میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ سیمی کا ہم جماعت ہے، اس سے بے تکلف بھی ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ سیمی پہلے ہی آفتاب کے عشق میں کھو چکی ہے۔ باوجود اس کے وہ سیمی کی شہری نزاکت، خوشبو اور انداز سے متاثر ہوتا ہے۔ قیوم کے کردار میں احساس کمتری، جذباتی ناپختگی اور سماجی کشمکش نمایاں ہے۔ استاد غلام رسول کی تربیت یعنی اس کے باپ اور اس کے ٹیچر کی بات ہونے لگی ہے۔ استاد غلام رسول کی تربیت نے اسے ایسا درخت بنا دیا تھا جو سالہ سال کی آبائی کے باوجود محدود قد میں رہتا ہے۔ قیوم نے آفتاب کے حسن، پروفیسر سہیل کے علم اور آخر میں سیمی شاہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے سجدہ ریز ہونا سیکھا تھا۔ جب سیمی اس کی زندگی میں آئی تو جذباتی اور جنسی طور پر شدید دباؤ کا شکار ہو چکا تھا اور خود کو اپنے حلقے کا راجہ گدھ سمجھنے لگا تھا، ایک ایسا وجود جو مردار پر جیتا ہے، یعنی اس محبت پر جو کسی اور کی جاگیر تھی۔ ڈاکٹر سہیل سوشیالوجی کا پروفیسر ہے، اپنے طالب علموں سے 5-6 سال بڑا، لیکن سوشیالوجی کے ساتھ دنیا کے ہر سبجیکٹ پر اسے عبور حاصل ہے۔ نظریات کی کشتی کرانا تو اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ اپنے شاگردوں کی کھوپڑیاں کھولنا، خالی پا کر انہیں جوں کا توں بند کر دینا اسے جی سے پسند ہے۔ ناول کا یہ کردار ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے اور اسے کامیابی سے سر کر لیتا ہے۔ پورے ناول میں یہ عملیت پسند پروفیسر ایک مرد دانشمند کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ ناول راجہ گدھ کے پہلے حصے شمس سمے کا ذیلی عنوان عشق لا حاصل محض ایک علامت نہیں بلکہ پورے باب کا مرکزی استعارہ ہے۔ اس حصے میں 1947 کے بعد کے اس پاکستانی معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے جو 2 نسلوں کی جوانی دیکھ چکا ہے۔ وہ نسل جو ہجرت کے عمل سے گزری اب معاشی طور پر مستحکم ہو کر نو دولت یافتہ طبقہ بن چکی ہے، لیکن اس استحکام کے ساتھ ساتھ اس نے مصنوعی اقدار، دکھاوا اور اخلاقی انحطاط کو بھی جنم دیا ہے۔ یہ سارا جتنا ہے یہ سیمی اور قیوم کے تعلقات پہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں اپنے محبوب کے تصورات میں کھوئی سیمی اپنی محبت کے فریم میں تصویر بدلنے اور اس میں آفتاب کی بجائے قیوم کو سجانے پر آمادہ نہیں تھی۔ سیمی احساس تشکر میں آ کر قیوم کے وجود کو برداشت کرتی تھی اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی داشتہ بن چکی ہے، لیکن اس کے حواس پر آفتاب چھایا ہوا تھا۔ اس کی یادوں کے ہجوم میں سیمی شاہ نے اپنی زندگی اپنے محبوب پر نثار کر دی تھی۔ اخبار میں کلمی اشتہاروں کے آس پاس اس کی موت کی خبر چھپی تھی جس میں بتایا گیا تھا پوسٹ مارٹم کرنے پر ہسپتال والے اس نتیجے پر پہنچے کہ موت طبیعی نہیں تھی، مریضہ نے زیادہ تعداد میں سلیپنگ پلز کھائی تھیں۔ اس باب کا حرف آخر۔ عشق لا حاصل کی طبیعی موت، خودکشی، دیوانہ پن کا معراج، لیکن یہ راجہ گدھ قیوم کی نئی زندگی کا آغاز بھی ہے۔
बानो कुसिया के नावल राजा गिद्ध में इंसानों के साथ साथ परिंदों की दुनिया को अलामती सतह पर पेश करना एक मुनफरद तख्लीकी तजर्बा है। इस तजर्बे के ज़रिए वो इंसानी समाज के नफ्सियाती, अखलाकी और फ़िक्री ज़वाल को नहायत मौसर अंदाज में उजागर करती है। नावल के चारों हिस्सों के आगाज़ में परिंदों से मुतल्लिक़ अलहदा बयानिया न सिर्फ कहानी की तमहीद फराहम करता है बल्कि एक बड़े नज़रियाती फ्रेमवर्क को भी तश्कील देता है। ख़ास तौर पर पहले हिस्से शाम समय की इब्तिदा में परिंदों की एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का जिक्र। यहाँ एटमी हथियारों की तबाही से जानवरों की बस्तियाँ खौफज़दा हैं, एक ऐसी सूरत हाल को बयान करता है कि जो इंसान की खुदसाख्ता तरक्की के मोहलिक असरात को ज़ाहिर करती है। हुमा तो अज़ल का अहमक है, बादशाह चुनता फिरता है धरती पर। भाई उधर दुनिया में हर इंसान बादशाह, चाहे खुली में सोए चाहे तख्त पर। हुमा काम अकल ये नहीं समझता कि हर इंसान अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात समझता है। जिनके सर पर तकब्बुर का ताज हो उनको बादशाह क्या बनाना। हुमा की अदम दस्तयाबी का नतीजा ये होता है कि सदारत का कुर्रा फ़ाल सीमुर्ग के नाम निकलता है जो परिंदों का शाह है। वो कॉन्फ्रेंस की वजह इनकाद के बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है, आका तो देखता है कि आज का इंसान पहली बार मुतमद्दन हुआ है। उसने अपनी इजाद पसंद तबीयत के हाथों ज़ोहरा और मरीख के सफ़र किए हैं, लेकिन इंसान के सृष्टि में एक वसफ़ ऐसा है जो उसकी तबाही का बास है, दीवानापन। उज के हाथों मजबूर होकर और दीवानेपन से मुश्तइल होकर उसने ऐसे हथियार ईजाद कर लिए हैं जिनसे कुराज को मिनटों में तबाह कर सकता है और अपने हम जिन्सों को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। मीना जो है वो इंसानों के बारे में क्या ख्याल रखती है। मीना फड़फड़ा कर कह रही है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात सही, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसकी सोहबत भी किसी जानवर को, परिंदे को रास नहीं आती। तोता जो मीना का दुश्मन है उद्बुदा कर बोलता है, अगर इंसान की सोहबत से दीवानगी का सार पैदा होते हैं, हिरस, रग़बत, कीना, हसद जन्म लेता है तो बता गधा हरीस क्यों नहीं, हालांकि वह इंसान का सबसे पुराना साथी है। मीना जुज़बुजुज़ होकर बोली, और तू बता, इतनी वफ़ादारी के बावजूद, इतनी नेक नफ्सी के बावजूद इंसान ने गधे से हमेशा कैसा सलूक किया। किस कदर बोझ लादता है वो इन बेज़ुबानों पर, और जिसकी इज़्ज़त मक़सूद ना हो उसे गधा पुकारता है और समझता है कि इंसान का क्या है। ये तो दूध पिलाने वाले जानवरों को काम निकल जाने पर कसाई के हवाले कर देता है। लेकिन अब इस पूरी कॉन्फ्रेंस से यह सवाल पैदा होता है कि इंसान की दीवानगी से गिद्ध जाति का क्या ताल्लुक़ है। नावल राजा गिद्ध का दूसरा हिस्सा दिन ढले बज़ाहिर पहले हिस्से शाम समय ही का तसलसल है, ताहम मानवी तौर पर कहानी में नज़रियाती गहराई का इजाफा करता है। ज़ैली उन्वान लामतनाह तजस्सुस इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहानी का बयानिया अब महज किरदारों की नफ्सियात या माशरती हालात तक महदूद नहीं, बल्कि इसके पस पर्दा मौजूदा फ़िक्री और तहज़ीबी सवालात को भी उजागर किया गया है। इस हिस्से का ख़ासा ये है कि दीवानगी की वजूहात की तलाश का जो सिलसिला पहले बाब में शुरू होता है वो अवसी तनाज़ुर में इंसानी जिबिलतों, हिरस, लालच, ख्वाहिशात और अखलाकी ज़वाल की सूरत में सामने आता है। राजा गिद्ध अब भी इंसान की दीवानगी को पूरी तरह समझ नहीं पाया और उसी तलाश में है। शेखुपुरा के इलाके चदरा में होने वाली परिंदों की दूसरी कॉन्फ्रेंस, जिसमें राजा गिद्ध को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए बुलाया गया था, कहानी को लामती बुलंदी तय करता है। राजा गिद्ध अपनी बरादरी के साथ सलाह मशवरा करता है, लेकिन नौजवान गिद्ध जंगल छोड़ने के ख़िलाफ़ ही उनका मौक़िफ़ दरअसल इंसानों की नुमाइंदगी करता है जो मफाद, ताकत और तसल्लुत की फ़िज़ा में जीना चाहते हैं, चाहे उसका नतीजा तबाही ही क्यों ना हो। बानो कुसिया ने इस हिस्से में भी परिंदों इंसानों के रवैयों को आपस में मरबूत करके ये दिखाया है कि दीवानगी सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि एक अखलाकी और रूहानी ज़वाल की लामत है जो फ़र्द से माश तक फैलती है, और इस तज्ज़िये के ज़रिए कारी को एक नया ज़ाविया नज़र फ़राहम किया जाता है कि इंसान की खुदगर्ज़ी, हरामखोरी और रूहानी अखलाक किस तरह आने वाली नस्लों के लिए तबाही का सामान बनते हैं। चाचे जो राजा गिद्ध है वो कहता है इस कॉन्फ्रेंस में, हमारे मुकदमे के लिए वकील तलाश कर।
راجا گدھ مشورے کے لیے گدڑ کے پاس پہنچتا ہے جس نے اس روز شیر کا شکار کیا ہوا بچا کچا ہرن کھایا تھا۔ وہ راجا گدھ کو اپنی دانش سے سرفراز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیوانگی کا عشق لا حاصل سے کوئی تعلق نہیں، دیوانگی تلاش سے پیدا ہوتی ہے۔ مسلسل نے سوالوں کی نہ تسلی بخش جواب، تھکا دینے والی جستجو دیوانہ کرتی ہے۔ اور سوال اٹھاتا ہے، بتا راجا گدھ، کیا تو اور تیری نسل بھی انسان کی طرح تلاش کے سفر میں ہے؟ تم ایسے سوال کرتے ہو جن کا جواب تمہیں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اب یہاں اس ناول کے بارے میں مزید اور اہم باتیں یہ ساری آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جی اب یہاں پہ جو ہے سیمی کی وفات کے بعد قیوم جو سارا کچھ کرتا ہے، کس طرح کے سوالات کرتا ہے، وہ پیش کیا گیا ہے۔ اب سیمی کی وفات کے بعد قیوم کو جو ایک نئی لڑکی ملتی ہے وہ آبدہ ہے۔ آبدہ کے حوالے سے یہ سارا لکھا ہے، وہ کیا تھی، اس کی خواہش کیا تھی، وہ کیا چاہتی تھی، اور وہ قیوم کے گھر میں کس طرح رہتی تھی، یہ سارا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ جی قیوم جس طرح اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ اس کا انکار کرتی ہے۔ پھر جب وہ انکار کرتی ہے تو پھر قیوم پہ کس طرح یہ چیز کھلتی ہے کہ وہ آبدہ کو ایک گدھ کی طرح نہیں کھا سکتا۔ تو پھر جب وہ اس کو منانے کے لیے نیچے آتا ہے اپنے گھر سے، گھر کی اوپر والی چھت سے نیچے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ آبدہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس جا چکی ہے۔ تو یہاں سے وہ کہتا ہے کہ متناہی تجسس کا عالم اور جستجوئے مسلسل کا سفر ناکامی کے ایک اور پڑاؤ پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر پروفیسر سہیل امید کی ایک نئی کرن پیدا کرتا ہے۔ یعنی پہلے حصے میں قیوم کا تعلق سیمی شاہ سے تھا اور دوسرے حصے میں آبدہ سے تھا۔ اب دوسرے حصے میں جو ہے پروفیسر سہیل وہ کس طرح کے جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہے۔ پہلے حصے میں تو اس نے خودکشی کی باتیں کی تھی، دوسرے حصے میں وہ کہتا ہے کہ اگر انسان پالتو مرغیوں کو خاص انداز کی غذا دے کر انڈے دینے والی مرغیاں بنا سکتا ہے، اگر شہد کی مکھی اپنے بچوں کو رائل جیلی کھلا کر رانی مکھی بنا سکتی ہے، تو اللہ میں اتنے پہ قادر نہیں کہ خاص رزق دے کر عام انسانوں میں سے پیغمبر بنا سکے، ولی ڈھال سکے، عرفان عنایت کر سکے۔ ناول کا یہ موڑ بڑا دلچسپ ہے، لیکن قیوم کا گدھوں والا مردار خوری کا سفر جاری ہے۔ اب یہاں پہ جی دو حصے ختم ہوئے، پہلے حصے میں سیمی شاہ اور دوسرے حصے میں آبدہ۔ اب قیوم کے ساتھ جو ہے دیکھتے ہیں کو تیسرے حصے میں کیا کرتا ہے۔ ناول راجا گدھ کے تیسرے حصے کا عنوان دن چڑھے ہے۔ اس کا معنوی عنوان رزق حرام ہے، اور اس میں پروفیسر سہیل کی یہ نکتہ بری آگے بڑھتی ہے کہ جو رزق حلال ہم اپنے اندر ڈالتے ہیں اس کا بلڈ کیمسٹری پر مثبت اثر ہوتا ہے، اور رزق حرام اندر داخل ہوتا ہے اس کا منفی اثر ہوتا ہے ہمارے لہو پر۔ اور وہ ایک قسم کے رزق کا بھی ذکر کرتا ہے جو حلال حرام سے پڑے شہیدوں کو ملتا ہے، پیروں کو حاصل ہوتا ہے، بی بی مریم کے پاس آتا ہے۔ یہ رزق نہ حرام ہوتا ہے نہ حلال، اس سے ایک آگاہی پیدا ہوتی ہے، عرفان جنم لیتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اسرائیلیوں میں کتنے سپر ذہن پیدا ہوتے ہیں، یہ اسی من و سلوہ کا اثر ہے اب تک۔ اچھا، اس کے بعد یہ پرندوں کی کانفرنس کا ذکر ہے۔ اب اس میں پرندوں کی کانفرنس میں سیمور کے سامنے جو ہے وہ راجا گدھ اور اس کی برادری کا جو وکیل ہے وہ گدڑ اپنے موقف کس طرح پیش کرتا ہے۔ اس روئے زمین پر چند پرند حیوان انسان سب خیر و برکت سے رہتے ہیں، صرف انسان فتنے سے خالی نہیں۔ اس نے اپنی عقل سے اپنے آپ کو متمدن کیا ہے اور اس عقل کا سہارا لے کر ایسے ہتھیار ایجاد کیے ہیں جسے بستیاں اجاڑ، مرغزار تباہ اور اللہ کی زمین پر فساد پھیلا۔ چیلوں کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ انسان دیوانہ ہے، اس کی یہ دیوانگی کا یہ اقتضا ہے کہ وہ اپنی ہی نسل کو نستعمود کرے، سانپ کی طرح کہ خود ہی بچہ جنے خود ہی کھا جائے۔ چیل ملکہ بولتی ہے، چیلوں کو ڈر ہے کہ گدھ پر بھی دیوانگی کے دورے پڑنے لگے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی جنگل کے بادشاہوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس لیے چیل ملکہ دعوے دار ہے کہ راجا گدھ اور اس کی برادری کو جنگل بدر کا حکم سنایا جائے۔ راجا گدھ اعتراف جرم کرتا ہے، کہتا ہے، ہاں اکا، میں حرام رزق کھانے کا مرتکب ہوا، میں اپنا شکار نہیں کرتا، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں دیوانگی اس رزق حرام کی وجہ سے پیدا ہوئی کہ دیوانگی نے مجھ میں رزق حرام کھانے پر مجبور کیا۔ یہ پورے چیپٹر کا جو ہے پورے جو باب ہے
اس کا تیسرے حصے کا اس کا ایک مین تھیم ہے یہاں پہ دن چڑھے کا، کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ میں دیوانگی اس رزق حرام کھانے کی وجہ سے پیدا ہوئی یا دیوانگی نے مجھے رزق حرام کھانے پر مجبور کیا۔ یہ حصہ راجہ گدھ کے مرکزی کردار قیوم کی زندگی میں ایک اہم موڑ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہاں کہانی صرف اس کے ذاتی المیہ سے آگے بڑھ کر ایک فکری و وجودی سوال کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ناول کے اس مقام پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا جانور اپنی مرضی سے حرام کھاتا ہے، اور کیا گدھ شعوری طور پر اس کے حرام کی طرف راغب ہوتا ہے، یا یہ اس کی فطری سرشت ہے؟ یہ سوال ناول کے علامتی پہلو کو نئی معنویت عطا کرتا ہے۔ اب جی اس حصے میں جو ہے قیوم اس کی زندگی میں آپدہ کے بعد اب کون جو ہے ایک نئی عورت اس کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ حصہ ہے۔ اب یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ قیوم جو ہے وہ نوکری کی تلاش میں ریڈیو اسٹیشن جاتا ہے، تو وہاں کا یہ سارا ماحول بیان کیا گیا ہے، یہ والا سارا ماحول وہاں کا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اسی ملن رت میں قیوم کی ملاقات امتل العزیز سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسیمی شاہ پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں آپدہ اور تیسرے حصے میں امتل، جو شکل عقل و جسم کے لحاظ سے ریڈیو اسٹیشن کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ چپکے چپکے اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور امتل کرتی کیا ہے؟ امتل پیشہ ور طوائف ہے، لیکن اس کا کردار دلچسپ اور متنوع ہے۔ اب یہاں اس کی جیسا اس کا کردار ہے اس کے حوالے سے یہ مصنفہ نے اس کا یہ ساری ڈیٹیل دی ہے، یہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جی یہاں پہ پھر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ قیوم سارا جانتا ہے کہ امتل کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو شادی کی پیشکش کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس طرح کا وہ خود ہے امتل بھی اسی طرح کا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ وہ اس کو کہتا ہے مجھ سے شادی کرو گی، ہم دونوں اکٹھے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ناول راجہ گدھ کے آخری حصے رات کے پچھلے پہر میں بانو قدسیہ نے انسانی ضمیر، اخلاقی انحطاط اور روحانی بیداری کے انتہائی پیچیدہ اور علامتی مسائل کو انجام دیا۔ اس حصے کا ذیلی عنوان موت کی آگہی ہے، جو قیوم کی زندگی کے اس موڑ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہاں اس کی باطنی تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ تیسرے حصے میں امتل کا اینڈ پہ اس کا بیٹا، امتل ایک طوائف ہے، اس کا بیٹا ہی اس کا قتل کر دیتا ہے، اور قیوم نے اس کو جو پیشکش کی تھی وہ ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے، لیکن وہ اس کو یہ کہتی ہے کہ تم کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لو، میرے سے شادی نہ کرو۔ امتل کا قتل اور اس کی آخری بات، کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لو، قیوم کی سوچ پہ ایک دھچکا بن کر اترتی ہے۔ یعنی کہ 3 حصوں میں اس نے 3 عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ اب چوتھا جو حصہ ہے رات کے پچھلے پہر، اور اس حصے میں جو قیوم ہے وہ خود شادی کرتا ہے جس لڑکی سے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ جو جانوروں کی کانفرنس ہے اس کا بھی ذکر مصنفہ نے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ یہ سارا کچھ یہ دیکھیں، ساری ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ یہ قیوم کی یہ بیداری، جسے موت کی آگاہی بھی کہا جا سکتا ہے، اسے اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ اب محض جذبوں اور خواہشوں کا اسیر نہیں، بلکہ سوچنے والا، پچھتانے والا اور شاید توبہ کی دہلیز پر کھڑا انسان بن جاتا ہے۔ کیا رزق حرام گدھ کی سرشت کا حصہ ہے؟ اگر راجہ گدھ کی سرشت میں حرام کھانا لکھا ہے تو پھر اس کے لیے حرام کھانا گناہ نہیں، عین ثواب ہے۔ چیل برادری کا موقف ہے کہ گدھ پہلے طیب رزق کھاتا تھا، پھر یہ اپنی عقل سے حرام کی طرف راغب ہوا۔ اس مرحلے پر راجہ گدھ اس انسان کی حکایت بیان کرتا ہے جس نے تمام آرزو سے چھٹکارا پا لینے کے بعد ابدیت کے خواب دیکھنے شروع کر دیے اور موت سے جنگ کرنے لگا تھا، لیکن ایک روز اس جوگی نے برگد کے جڑ کو پھندا بنا لیا اور اپنی جان موت کے سپرد کر دی۔ جوگی درخت سے اس طرح گرا کہ راجہ گدھ کی چونچ اس کے گردن میں پوست ہو گئی، سردار کا خون اس کے جسم میں چلا گیا اور اس کی سرشت بدل گئی۔ راجہ گدھ کا یہ ایک کان بڑا معنی خیز ہے۔ اس روز کے بعد سے میں اونچے درختوں پر موت سے چھپ کر رہتا ہوں، میرے جسم میں تمام لہو مردار جسم سے بنتا ہے، موت کا دشمن ہوں اور موت ہی کا پروردہ ہوں۔
راجہ گدھ کے لیے قیام اور سفر میں فرق نہیں، کیونکہ وہ خود ہجرت کرنے والوں میں سے ہے۔ پھر راجہ گدھ کہتا ہے، دیوانگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دیوانہ پن وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے حواس مختل ہو جاتے ہیں، انسان کائنات کی افضل ترین مخلوق بن جاتی ہے۔ ایک دیوانگی وہ بھی ہے جو انسان کو عرفہ اور اعلیٰ بلندیوں کی طرف کھینچتی ہے، حتیٰ کہ عرفان کی آخری منزلیں طے کرتی ہے۔ قیوم کے گدھ بننے نے بھی عرفان کی منزل کی طرف سفر شروع کر دیا تھا۔ امطل کے قیمتی مشورے کو عملی صورت دینے کے لیے اس نے بھابھی سولت سے باکرہ لڑکی تلاش کرنے کی درخواست کی تھی، اور یہ لڑکی روشن تھی۔ بقول بھابھی سولت ستاروں نے بھی اسے بے نقاب نہیں دیکھا تھا، سوم و صلات کی وہ پابند تھی۔ سلائی کڑھائی، اچھا کھانا پکانا، شاید سب لوگ بڑے اچھے، لیکن روشن نے شادی کی پہلی رات ہی اسے یہ بتا دیا کہ مجھے بچہ ہونے والا ہے۔ کوئی بھاری چیز اچانک اندھیرے میں اس کے ماتھے سے ٹکرا دی تھی، یعنی کہ قیوم کو بتایا کہ میں کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ سیمی، عابدہ اور امطل اس سے منقوہ نہیں تھیں۔ قیوم نے ممنوع عملداری میں راجہ گدھ کی طرح بے محابہ قدم رکھ دیا تھا، لیکن اب روشن اس کی منقوہ ہے، لیکن یہ اس کے لیے شجر ممنوعہ بن جاتی ہے، یعنی کہ 3 عورتوں سے اس کی نکاح نہیں ہوا تھا تو اس نے اس کے ساتھ غلط تعلقات قائم کیے، لیکن جو اس کے نکاح میں تھی اب وہ اس کے لیے ممنوع ہو گئی تھی۔ اب قیوم کا کردار اچانک کروٹ لیتا ہے، وہ روشن کو افتخار کی امانت قرار دیتا اور پھر جدہ سے اسے بلا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی جو روشن کا تھا کی محبت تھی، محبوب تھا، جس کے بچے کی وہ ماں بننے والی تھی، وہ جدہ گیا ہوا تھا۔ قیوم نے اس کو وہاں سے بلا کر اس سے شادی کر دی۔ تبدیلی کے اس لمحے میں سہیل کا جو امریکہ سے واپس آ گیا تھا پھر نمودار ہوتا ہے اور قیوم کے سوال کو سنتا ہے، کیا روح واقعی کوئی چیز ہے؟ کیا انسان واقعی موت کے دروازے سے کہیں جاتا ہے؟ کیا مابعد واقعی ہے؟ اب یہ آخری حصے میں جو سہیل ہے وہ یہ اس طرح کے سوال کرتا ہے۔ اچھا جی، ناول راجہ گدھ کے آخری حصے میں ہے۔ جب قیوم کی روحانی جستجو تیز ہو جاتی ہے تو پروفیسر سہیل اسے ایک ایسے شخص سے ملواتا ہے جو سائیں جی کے لقب سے جانا جاتا ہے اور روحوں سے رابطہ کرنے کا علم رکھتا ہے، لیکن اس عمل کی کامیابی میں ایک شرط مشروط ہے کہ قبر کا علم۔ قیوم جس روحانی تسکین یا ملاقات کا خواہاں ہے، اس کی بنیاد مادی قبروں کی موجودگی پر ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ قیوم کو نہ تو سیمی کی قبر کا پتہ ہے، نہ امطل کی، نہ اپنی ماں کی اور نہ اپنے باپ کی۔ اچھا جی، اس تلاش کے دوران ایک انتہائی دھچکا خیز انکشاف یہ بھی ہوتا ہے کہ سیمی اور آفتاب کے درمیان بدگمانی پھیلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ پروفیسر خود سہیل تھا، جو خود سیمی سے محبت کرتا تھا اور آفتاب سے حسد کا شکار تھا۔ یہ حقیقت قیوم پر اس وقت کھلتی ہے جب پروفیسر اپنی زندگی کے تجربات کا اعتراف کرتا ہے۔ دوسری طرف آفتاب، جس نے دنیاوی اقدار کے آگے محبت کی قربانی دی تھی، اب مکافات عمل سے دوچار ہے۔ فطرت نے اسے ایک بیٹا دیا ہے، افراہیم، جو بظاہر ایک دیوانہ ہے، لیکن اس کی دیوانگی روایتی نہیں بلکہ مافوق الفطرت بصیرت رکھتی ہے۔ جب اسے دورہ پڑتا ہے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو مستقبل کی جھلک، باطنی علم یا مابعد الطبعی حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ افراہیم کا کردار بانو قدسیہ کے اس روحانی بیانے کو مستحکم کرتا ہے کہ بعض اوقات جنون بھی بصیرت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کا بیٹا جو افراہیم ہے اس کا سارا ذکر ہے، اس کو کیا کیا کچھ نظر آتا ہے اور اس کی دیوانگی کیسی ہے، یہاں تک جی یہ سارا ہے۔ اب یہاں پہ جی ایک مجموعی جائزہ اینڈ پہ محاصل کے طور پہ ناول راجہ گدھ کا بیانیہ 452 صفحات پر محیط ہے۔ ناول راجہ گدھ کا بیانیہ جو 452 صفحات پر محیط ہے، زندگی کی متعدد البعاد جن میں خیر و شر، نیکی بدی، نیک نیتی اور بد نیتی، روحانیت، مادیت اور دینیت اور خود غرضی اور عالم ظرفی کے انگنت موضوعات سوالات کی صورت میں موجود ہیں، ابھار دیتا ہے۔ اور یہ ناول اردو کے عام ناولوں سے اس لیے مختلف نظر آتا ہے کہ بانو قدسیہ نے اسے ابتدا میں جو نظریاتی جہت دی تھی وہ زندگی کے طویل سفر کو مختلف کرداروں کے عمل سے گزار کر بھی کسی تسلی بخش انجام تک نہیں پہنچتی، بلکہ ایک بڑے سوالیہ نشان کو جنم دے دیتی ہے جس سے آج بھی انسانیت نبرد اسما ہے۔ اچھا جی، یہ بھی اس کا ہے محاصل، یہ بھی
یہ پروفیسر سہیل کا منفی کردار، اور یہ قیوم کا کردار، اور یہ اینڈ پہ یہ والا پیراگراف آبدہ اور امتل کے بارے میں، اور اینڈ پہ جی ایک لاسٹ پیراگراف۔ ناول راجہ گدھ میں پاندو قدسیہ نے نہ صرف انسانوں کے داخلی و خارجی زوال کا مطالعہ کیا ہے، بلکہ اسے پرندوں خصوصاً گدھ کی فطرت سے علامتی طور پر جوڑ کر ایک انوکھی تخلیقی تجربہ بھی پیش کیا ہے۔ اس ناول میں مرکزی موضوع حلال و حرام کے اثرات اور اخلاقی زوال ہے، جسے انسانی کرداروں کے ساتھ ساتھ پرندوں کے معاشرے کے ذریعے بھی واضح کیا گیا ہے۔ پلاٹ کی ساخت انسانی دنیا اور پرندوں کی تمثیلی کانفرنسوں کے درمیان بنا گیا ہے۔ قیوم، سیمی یافتہ، پروفیسر سہیل جیسے کردار انسانی کمزوریوں، خواہشات، معاشرتی دباؤ اور ذہنی ٹوٹ پھوٹ کے نمائندے ہیں، جبکہ گدھ، کوا، گیدڑ اور دیگر پرندے انسانی سماج کی تمثیل بن کر ان کی ذہنی اور اخلاقی کیفیات کا عکس پیش کرتے ہیں۔ کردار نگاری میں انسان اور حیوان کو ایک دوسرے سے متوازی چلایا گیا ہے۔ قیوم کی شخصیت میں گدھ کے مردار خوری اور شکستہ انا کو علامتی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسلوب میں علامت نگاری، تمثیل، مذہبی اور سائنسی فکر کا حسین امتزاج ہے۔ محاصل یہ ہے کہ انسان اگر اپنی جبلت، حرص اور خواہش کے تابع ہو جائے تو حیوان سے بھی بدترین ہو جاتا ہے۔ ناول یہ سوال اٹھاتا ہے کہ انسان واقعی اشرف مخلوقات ہے، یا راجہ گدھ کی طرح وہ بھی اندر سے مردار پر پلنے والا ایک شکست خوردہ وجود ہے۔ یہاں پہ جی میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ناول راجہ گدھ کا ایک تجزیاتی مطالعہ پیش کیا، ناولوں کا کردار، موضوع اور اس کے چاروں حصوں میں آنے والے جیسے قیوم اور اس کا دوسری عورتوں کے ساتھ تعلق، جیسے 4 عورتیں اس کی زندگی میں آئی، پروفیسر سہیل جو ہے وہ کس طرح اپنے سوالات کرتا ہے، آتا ہے اور قیوم کو ایک نئی چیز دے کر، نئی سوچ دے کر وہ چلا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس ناول کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کوٹیشنز کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔